اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جس نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے ذات حق جل مجدہ کے شکر کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ کہ آج کی اس باوقار اور پرنور تقریب میں میرے لیے سعادت ہے کہ اور شرف ہے کہ آپ حضرات کے درمیان اللہ تعالیٰ نے حاضری کا موقع عطا فرمایا کہ مدرسہ قاسم العلوم بارو میں یہاں حاضری ہوئی، اور ظاہری اسباب میں وسیلہ بننے والے حضرات محترم و مکرم جناب سرور احمد صاحب صدر کمیٹی و عزیز مکرم جناب کاشف صاحب اور جناب مفتی ارشاد احمد صاحب، اس کے علاوہ ہمارے دارالعلوم وقف کے بڑے موقر اور مقبول استاد محترم جناب حضرت مولانا نوشاد نوری صاحب، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے وسیلے سے مجھے یہاں حاضری کا موقع ملا۔ الحمدللہ ابھی آپ نے مختلف علماء کرام کا بیان سنا، اصل موضوع بھی آپ کے سامنے آیا۔ صرف چند باتیں مجھے عرض کرنی ہے، اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، ذات حق جل مجدہ نے انسان کو اس کائنات کے اندر اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے۔ یہی مخلوق ہے جو اشرف المخلوقات ہے، افضل الکائنات ہے، اور اس کی گواہی قرآن کریم نے بھی دی۔ میں ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے انسان کو محترم اور مکرم بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا، بحر و بر میں اس کو برتری عطا کی، پاک رزق دیا، اور مخلوقات پر فضیلت دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت بھی گواہی دے رہی ہے، عقل نے بھی گواہی دی کہ انسان ہی اس کائنات میں اشرف المخلوقات ہے، افضل الکائنات ہے، کیونکہ تمام کائنات کو اللہ نے اس کے لیے مسخر کر دیا۔
چاند، سورج، زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، حشرات الارض، کوئی کائنات کی مخلوق ایسی نہیں کہ جو انسان کے لیے مسخر نہ کر دی گئی ہو اور انسان کو اس پر افضلیت نہ دی گئی۔ انسان نے نہ صرف یہ کہ زمین پر مکان ہی بنایا، بلکہ زمین کے آثار کو، اس کے خواص کو اور اس کے امتیازات کو محسوس کر کے اور معلوم کر کے اس کے جگر سے خزانے تک نکال لیے باہر، اور نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی جس سے انسان کی زندگی کو فائدے پہنچے۔ اس کائنات کو سجانے میں، سنوارنے میں، بنانے میں انسان کی عقل کا ہی کارنامہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس نے زمین پر ہی بس کیا، کیونکہ انسان کی طبیعت کے اندر قرار نہیں ہے، تو پھر اس دنیا سے باہر نکل کر اس نے کائنات کے دوسرے سیاروں تک رسائی حاصل کر لی، چاند پہ پہنچ گیا، مریخ پہ پہنچ گیا، دوسرے سیارات تک اس نے رسائی حاصل کی، معلومات کی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ عقل ہی کی بنیاد پر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم افضل الکائنات ہیں، تو اصول یہ ہے کہ جب دعویٰ جتنا بڑا ہوگا تو دلیل بھی اتنی بڑی مانی جائے گی۔ جب آپ کوئی دعویٰ کریں گے تو لامحالہ آپ سے دلیل طلب کی جائے گی۔ اگر آپ کسی زمین کے بارے میں، کسی مکان کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ یہ میری ہے، تو آپ سے دلیل طلب کریں گے۔ دلیل میں آپ ظاہر ہے کہ کاغذات دکھائیں گے، بھئی یہ اس کاغذات کی بنیاد پر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ میری ہے۔ تو دعویٰ جتنا بڑا ہوگا تو دلیل بھی اتنی ہی بڑی مانی جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ بہت بڑا ہے کہ ہم افضل الکائنات ہیں، تو کوئی نہ کوئی خصوصیت تو ہمارے اندر ایسی ہے کہ جو کائنات کی کسی بھی مخلوق کے اندر نہیں ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی امتیاز ہوتا ہے جس میں ہمارا کوئی شریک، کوئی سہیم ہے ہی نہیں، تبھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں اور کوئی دوسری مخلوق بھی اس کے اندر شریک ہے تو پھر ہمارا دعویٰ باطل ہے۔ اگر مثال کے طور پر فلاسفہ نے اس پر غور کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ انسان کو اللہ نے ایک جوہر عطا کیا، اور وہ ہے جوہر عقل، کہ عقل کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ اس کائنات کے اندر اشرف المخلوقات ہے۔ دلیل مضبوط ہو سکتی ہے، لیکن دعویٰ جتنا بڑا ہے اس کے مقابلے پہ دلیل اتنی بڑی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جہاں تک عقل کی بات ہے تو عقل اللہ نے دوسری مخلوقات کو بھی دی ہے، کیونکہ سب سے پہلے جاننا یہ کہ عقل کا کام کیا ہے۔ عقل کا کام ہے قیاس کرنا، اندازہ لگانا۔ ایک چیز معلوم ہو گئی، اسے معلوم کر کے اس کے ذریعے سے نامعلوم چیز تک پہنچنا، پھر اس کے کلیات بنانا، اس سے جزیات اس سے معلوم کرنا۔ اگر 100 مسئلے معلوم ہیں تو اگلے 100 اسی کے ذریعے سے پہنچنا، اسی کا نام عقل ہے۔ تو گویا ایک چیز تو وہ ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، ایک وہ ہے کہ جو ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن ہماری عقل بتا رہی ہے کہ نہیں یہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک بہت موٹی سی مثال ہے کہ اگر کہ دھواں اٹھ رہا ہے تو لامحالہ عقل یہ بتائے گی کہیں نہ کہیں آگ ہے، تبھی دھواں اٹھ رہا ہے، حالانکہ آگ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے دھواں دیکھا، لیکن دھواں دیکھنے کے بعد ہم نے قیاس کیا، اور قیاس کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ آگ ہے کہیں۔ تو عقل کا کام ہے قیاس کرنا اور اندازہ لگانا، اور اندازہ لگا کے اس چیز تک پہنچنا کہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ تو اس میں ہماری کیا خصوصیت ہے؟ یہ چیز تو اللہ نے دوسری مخلوقات کو بھی دی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک کتے کو لاٹھی مار دیجئے، اگلے دن وہ وہاں نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی عقل نے قیاس کیا کہ میں کل وہاں گیا تھا تو میرے ساتھ میں یہ واقعہ پیش آیا، تو آج جاؤں گا تو آج بھی یہی ہوگا، حالانکہ جو کچھ ہونا تھا وہ کل ہو چکا۔ آج کے واقعے کو اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں لیکن قیاس کیا، اگرچہ وہ قیاس شعور ہی نہیں ہے، اس کے اندر شعور کو کوئی دخل نہیں ہے،
انسان جو قیاس کرتا ہے، اس اندازہ لگاتا ہے، اس کے اندر شعور کو دخل ہوتا ہے۔ مثلا ہم چاند کو اگر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا شعور بیدار ہے کہ ہم چاند کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ آنکھیں تو جانوروں کے پاس بھی ہے، جانور بھی دیکھ رہا ہے چاند کو، لیکن اسے یہ شعور نہیں ہے کہ میں چاند کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اسی طرح سے جانوروں کو یہ شعور نہیں ہے کہ ان کے اندر عقل ہے، سمجھ ہے، لیکن کام بہرحال وہی ہے، جو کام عقل کا ہے وہ اس نے کتے نے قیاس کیا، وہ نہیں آیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مجرد عقل کی بنیاد پر آپ اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں عقل زیادہ ہے، کامل ہے، اس میں کم ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک انسانوں کی بات ہے تو انسانوں کی عقلیں بھی برابر نہیں ہوتی۔ کوئی بہت ذہین ہے، کوئی کم ذہین ہے، کوئی بلا کا ذہین ہے، کوئی بالکل غبی ہے، مختلف سطح کی عقلیں ہوتی ہیں۔ ایک دیوانہ ہے، ایک مجنون ہے، لیکن کیا آپ اس کو انسانیت سے باہر نکال دیں گے؟ گرمی، سردی، بھوک، پیاس، اس کا احساس تو اس کو بھی ہے۔ تو عقل جو ہے، آپ رہنے دیجئے ابھی بھئی، آپ ہٹ جائیے یہاں سے بیچ میں سے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عقل کی گواہی دے رہی ہیں کہ جانوروں کے اندر بھی عقل ہے۔ ایک انسان، ایک پرندہ اڑتا ہے، صبح کو اڑا اور ہزاروں میل کا سفر کر کے وہ پھر واپس اپنے گھونسلے کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ تو کیا یہ عقل نہیں ہے؟ وہ کس نے بتایا؟ وہ کون سا نیویگیٹر ہے اس کے اندر جس نے اس کو وہاں تک پہنچا دیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ عقل کی بنیاد پر ہم اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اب علماء کا گروہ آیا اور علماء نے اس پر بحث کی، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ صرف عقل کی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ نے علم عطا کیا انسان کو، اور علم کی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو گویا عقل ہے، عقل کے ساتھ علم ہے، اس لیے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ دعویٰ یہ بھی کسی حد تک قابل تسلیم ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی اتنی بڑی دلیل نہیں بن سکتی، اس لیے کہ جہاں تک علم کی بات ہے تو اللہ نے دوسری مخلوقات کو بھی علم عطا کیا۔ قرآن خود گواہی دے رہا ہے، کل قد علم صلاۃہ و تسبیحہ، کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی ذرہ برابر بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی تسبیح نہ کر رہا ہو، نماز نہ پڑھ رہا ہو، یا اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہا ہو۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم نہیں سمجھتے اسے۔ پرندے بول رہے ہیں، جانور بول رہے ہیں، حشرات الارض آوازیں نکال رہے ہیں، کائنات کے اندر اربوں خربوں آوازیں ہیں، تو وہ تو غیر جنس ہے، ہم تو اپنے ہم جنس کی زبان نہیں سمجھتے۔ ہم حج کے لیے جاتے ہیں، وہاں مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے لوگ آ رہے ہیں، اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ ہم کس کس کی زبانیں سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہیں کر رہی، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو لہذا علم کی بنیاد پر اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں تو یہ بھی زیادہ سے زیادہ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دو طریقے ہیں علم کے۔ ایک وجدانی علم ہے، کسبی علم ہے، جو انسان ساتھ لے کر آتا ہے، کیونکہ فرمایا کہ یخرجون من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو وہ کچھ نہیں جانتا، یہ ہم نے اسے دیا۔ لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہ ہم نے اس کو آنکھیں دی تاکہ دیکھ کے علم حاصل، کان دیے تاکہ سن کے علم حاصل کرے، زبان دی تاکہ چکھ کے علم حاصل کریے، محسوسات کا علم دیا تاکہ انسان چھو کر علم حاصل کرے۔ تو جہاں تک علم کی بات ہے تو علم تو اللہ نے اور مخلوقات کو بھی دیا ہے، تو لہذا ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ
مجرد علم کی بنیاد پر یا علم اور عقل کی بنیاد پر یہ ہم اشرف المخلوقات ہے. زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک وہ علم تھا کہ جو وجدانی علم کہلاتا ہے، جو انسان ساتھ لے کے آتا ہے. اللہ یوں تو تمام علوم جو ہے وہ اللہ ہی کے نازل کردہ ہیں، لیکن ہم نے اس میں اپنی عقل لا کر، کیونکہ قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں عقل دی ہے اور نشانیاں اپنی چھوڑ دی. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ انسان بیمار ہوتا ہے تو کوئی بیماری دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے کہ جس کا علاج موجود نہیں ہے. اب عقل دی ہے کہ عقل سے تلاش کرو، چنانچہ جڑی بوٹیوں میں خواص رکھ دیے، انسان نے عقل سے ہی تلاش کیا اس کو، پھر اس میں تجربات کیے، تو ایک پورا ایک علم بن گیا میڈیکل سائنس کا. پھر ہم نے مکانات بنانے کا علم حاصل کر لیا. تو جانور یہ کہیں گے کہ یہ کون سا کمال ہے؟ اب اپنے اپنے مکانات تو ہم بھی بناتے ہیں، آپ اپنے حساب سے بناتے ہیں، وہ اپنے حساب سے بناتے ہیں. کوئی ایسا نہیں جو آپ یہ کہیں کہ ہم قوانین کے تحت زندہ رہتے ہیں، ہم اجتماعیت کے ساتھ میں زندہ رہتے ہیں. تو محل کی مکھی اس دعوے کے سامنے کھڑی ہو جائے گی کہ وہ اپنا چھتا بناتی ہے، اس میں تنظیم ملت کے سارے آثار ہیں. ایک صدر ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ایک قوم ہوتی ہے، اور قوم کا سردار جو ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ قوم کی رہنمائی کرے، اس کی حفاظت کرے. چنانچہ جو اس کا سردار ہوتا ہے اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں یاسوب. اللہ نے اس کو یہ صفت دی ہے کہ وہ دور سے پہچان لیتا ہے کہ یہ مکھی جو آ رہی ہے کہیں زہریلا مادہ چوس کے تو نہیں آ رہی، کہ جو قوم کا خزانہ ہے شہد، اس میں اگر آگے اس نے زہریلا مادہ ملا دیا تو پوری قوم کو خطرہ ہو جائے گا. تو اس سے پہلے کہ وہ چھت وہاں تک پہنچے اور خزانے کو زہر آلود کرے، جو ذخیرہ ہے وہ اڑتی ہے، اس کی گردن توڑ کے اس کو سزائے موت دے دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مال چھتے کے نیچے بہت ساری مکھیاں مری ہوئی ملتی ہیں. یہ وہ ہیں کہ جن کو سزائے موت دے دی گئی، اور وہ کس نے دی؟ وہ یاسو نے. قرآن نے بھی اس کا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ کہ ایک کی موت جو ہے وہ پوری قوم کے لیے زندگی بن جاتی ہے. اب اگر کسی مجرم کو عدالت سزائے موت دیتی ہے تو کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ عدالت نے قتل کیا ہے، کہتی کہ بالکل ٹھیک کیا، اس لیے کہ ہزاروں کی زندگی کا مسئلہ تھا. تو اس میں کون سی خصوصیت ہے؟ تو تنظیم ملت بھی ہے، علم بھی ہے، عقل بھی ہے، اس میں سارے شریک ہے. اور امتیاز وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان یہ دعویٰ کر سکے کہ میرے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے، نہ اجنہ کے اندر، نہ ملائکہ کے اندر، نہ روئے زمین پر، نہ سمندروں میں، نہ پہاڑوں میں، نہ کائنات میں، نہ ہواؤں میں، نہ فضاؤں میں، کوئی مخلوق ایسی نہیں جو ہمارے ساتھ شریک ہو. تو کوئی نہ کوئی امتیاز ایسا ہو ضرور ہوگا کہ جس کی بنیاد پر انسان یہ دعویٰ کر سکے. وہ امتیاز کیا ہے؟ وہ ہے تعلیم اور تعلم. یہ وہ صفت ہے، یہ وہ کمال ہے جو اللہ نے صرف اور صرف اور صرف انسان کو عطا کیا، کہ انسان نہ صرف یہ کہ خود علم حاصل کرتا ہے بلکہ اپنی نسلوں کی پرورش بھی کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، اپنا علم منتقل کرتا ہے، اپنے افکار، اپنے خیالات، اپنی رائے، اپنے باتیں، اپنا ذہن، اپنی تربیت، ہر چیز اگلی نسل کو منتقل کرتا ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ آسمان کے اوپر کوئی مدرسہ کھلا، مدرسہ قاسم العلوم کھلا اور وہاں ایک فرشتہ بیٹھا ہوا اور آگے اس کے سامنے بہت سارے شاگرد بیٹھے. نہیں، اس لیے کہ جس طریقے سے اس فرشتے کو ایک کو علم ہوا تھا اسی طریقے سے باقی لوگوں کو علم ہو گیا. لیکن انسان کی فطرت بھی یہ نہیں ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اجنہ نے ویرانوں کے اندر کوئی مدرسہ قائم کر دیا ہو. یہ انسان کی صفت ہے کہ انسان اجتماعیت پسند ہے، وہ مل جل کر رہتا ہے، وہ تربیت کرتا ہے. ایک نسل دوسری نسل کی تربیت کرتی ہے، اپنے تجربات اس کے اندر شامل کرتی ہے. مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کے دور میں ان پر 30 صحیفے نازل ہوئے،
اور 29 صحیفوں کے اندر تشریعی حکم کوئی نہیں تھا. یہ کوئی نہیں تھا کہ نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، اور زکوٰۃ ایسے دو، اور فلاں کام ایسے کرو. کچھ نہیں تھا. اس کے اندر صرف یہ تھا کہ کھیتی کیسے کرو، مکان کیسے بناؤ، آگ کیسے جلاؤ، کپڑے کیسے بناؤ، اپنے بدن کو کیسے چھپاؤ، سردی گرمی سے کیسے بچا جائے. یہ ساری چیزیں، یہ سارے احکام تھے اس کے اندر. تو یہ 30. اب اس میں کھیتی باڑی جو کرتے تھے تو اس کا اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ زمین کھودی، بیج ڈال دیا. بس فرق کیا آیا؟ فرق یہ آیا کہ وہ پتھروں سے زمین کو کھودتے تھے، ہم مشینوں سے کھودتے ہیں. باقی نفس عمل کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوا، وہ وہی ہے. پھر نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے ان کے اپنے تجربات شامل ہو گئے. پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، تو نسلیں آتی رہی، ان کے تجربات شامل ہوتے رہے. دنیا ترقی کرتی رہی، آگے بڑھتی رہی، مختلف دور میں مختلف چیزوں سے ترقی کرتی ہے. تو یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ہی آج ترقی یافتہ ہیں. پرانی قومیں بڑی ترقی یافتہ گزری ہیں. آل سمود اور عاد، قوم عاد اور قوم سمود، یہ 2 قومیں ایسی گزری ہیں کہ جن کے بارے میں کہ ان سے زیادہ طاقتور قوم نہ پہلے گزری نہ قیامت تک آئے گی. سعودی عرب کے اندر مدین ایک مقام ہے، وہاں پر پہاڑوں کو کھود کھود کر انہوں نے محلات بنا رکھے. اب کیسے ایسے نقش و نگار کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس قدر حسین. اور پورے پہاڑ کو کھود کر مکانات بنا لینا اندر، ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی بات ہے. آج آپ یہ کہیں آپ کے پاس مشینیں، ان کے پاس تو کوئی مشینیں نہیں تھی، لیکن ہر دور کے اندر رہا. تو کہنے کا منشا یہ کہ اس میں نسلوں کے ساتھ اگلی نسلوں کے تجربات شامل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ آج یہاں پہنچ گئے. تو دراصل یہ مدارس، یہ کالجز، یہ مکاتب، یہ اسکول، یہ دانشگاہیں جو قائم کی جاتی ہے، یہ انسان کی اس اشرفیت کو اور اس صفت کو باقی رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. کیونکہ اگر یہ مدارس نہ ہوں تو پھر ہم میں اور جانور میں کیا فرق رہ گیا؟ جانور بھی پیدا ہوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، مر جاتا ہے. اور اگر انسان بھی اسی طرح سے آیا، کھایا، پیا اور رخصت ہو گیا تو ہم میں اور جانوروں کی زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں. یہ وہ امتیاز ہے تعلیم و تعلم کا کہ جو انسان کو انسان بناتا ہے، جو انسان کی اشرفیت کو قائم کرتا ہے، اس کی عظمت کو بتاتا ہے، کائنات کے اندر اس کا مقام کیا ہے. کہ چاند، سورج، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، سمندر، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے لیے مسخر نہ کر دی گئی ہو. ہر چیز انسان کی خدمت پر لگی ہوئی ہے اور انسان کی بقا کے لیے وہ کام کر رہی ہے. تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ ہے تعلیم اور تعلم کی وجہ سے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. تو ہم نے یہ جو دعویٰ کیا، اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے جو اپنی بعثت کا مقصد بتایا کہ وہ ہے انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، لوگوں کے اخلاق درست کرنے کے لیے. کیونکہ ایک چیز وہ ہے کہ جو باہر سے اندر پہنچائی جا رہی ہے، وہ ہے علم. کہ انسان خالی تھا، اس کے اندر علم بھرا گیا باہر سے لا کے. اور بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، انسان کے اندر اوصاف تھے، ان کی درستگی کی گئی. اسی لیے جو فرائض نبوت بتائی، یتلو علیہم آیاتی، کہ قرآن کریم کی آیات اور اس کی تلاوت کرنا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور دلوں کو صاف کرنا، ان کو ماجرا اندر سے. آیات وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتابوں کا علم جو قرآن کے اندر ظاہر اصل تو قرآن کریم ہی ہے، اس کے علوم کو بتانا. اور اس کا جو آخری ہے والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو حکمت سے نوازتے ہیں. حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت دراصل کوئی لگا بندہ اصول نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے.
بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی کے بہت سارے مناظرے ہوئے، کیونکہ جب انگریزوں کی حکومت تھی تو برطانیہ سے، انگلستان سے ہزاروں پادری ہندوستان کے اندر آئے تھے، اور یہ دعویٰ لے کر آئے تھے کہ ہم آئندہ 15 سال کے اندر اندر ہندوستان سے اسلام کو نیست و نابود کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اس دعوے کے ساتھ آئے تھے۔ اور چنانچہ وہ، لیکن ان کا تعاقب کیا حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی، حضرت مولانا جعفر تھانیسری اور بہت سے مناظر۔ تو اسی زمانے میں ایک پادری آیا، یہ وہ دور ہے کہ جب حضرت نانوتوی مرض الموت کے اندر مبتلا تھے، اور اس کو معلوم تھا کہ حضرت تو بیمار ہیں، وہ تو آ نہیں سکیں گے، موقع اچھا ہے، چنانچہ اس نے رڑکی کے اندر ڈیر ڈالا، اور بڑا سحر البیان مقرر تھا، بڑا شعلہ بیان، مجھا ہوا پادری تھا وہ، اور اس نے تقریر شروع کی، اور تقریر میں یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جو ان کا عقیدہ ہے، اس پر اس نے تقریر شروع کی اور دلائل دینے شروع کیے۔ بہرحال ایک تجربہ کار پادری تھا، شعلہ بیان مقرر تھا، لوگ متاثر ہونے شروع ہو گئے اس سے، کوئی جواب دینے والا نہیں تھا اس کو۔ ایک دارالعلوم کا طالب علم جو نیا نیا فارغ ہوا تھا، اس کی اسلامی حمیت اور غیرت نے گوارا نہیں کیا، اور وہ کود کے اس کے سامنے چلا گیا اور اس سے الجھ گیا۔ اب جتنی بیچارے کی بساط تھی اس نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بالکل نو آموز طالب علم، وہ تجربہ کار مقرر، تو کتنی دیر چل سکتا تھا؟ اب لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ تاثر آنا شروع ہو گیا کہ پادری جو بات کہہ رہا وہی ٹھیک لگ رہی ہے، کیونکہ اب وہ تھا تو طالب علم، لیکن عام آدمی تو اسے یہی سمجھ جاتا ہے کہ ایک عالم ہے، اور ایک عالم ہار گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ بات بڑی غیرت کی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے کام لیتے ہیں تو کسی کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مدارس جو ہیں، ان کا فیض یہ نہیں کہ یہ اس چار دیواری کے اندر جو طلبہ پڑھ رہے ہیں ان تک فیض ہے، بلکہ پوری بستی کے اندر اس کا فیض پہنچتا ہے، اور عجیب طریقے پر پہنچتا ہے، غیر محسوس طریقے پر پہنچتا ہے، بے شمار واقعات ہیں۔ تو وہاں ایک مدرسہ تھا تعلیم القرآن کے نام سے، اور دروازے کے برابر ہی ایک یہ نان بائی کی دکان تھی، وہ نان بنایا کرتا، روٹی بنایا کرتا تھا۔ وہ بھی سن رہا، ہاتھ میں اس کا آٹا لگا ہوا، اسے بڑی غیرت آئی کہ آج تو ایسا لگ رہا کہ اسلام کو شکست ہو جائے گی۔ بس یہ خیال آتے ہی وہ کھڑا ہو گیا، اس کو جوش آ گیا، اور وہ ہاتھ سے آٹا صاف کرتا ہوا کھڑا ہوا اور آیا، وہ طالب علم کو ہٹایا، کہنے لگے مولوی صاحب کہاں کس سے الجھ گیا تم پڑھے لکھے آدمی، تمہارا یہ کام نہیں ہے، یہ بھی جاہل ہے میں بھی جاہل ہوں، بس جاہل سے جاہلی مقابلہ کر کے ہٹ جاؤ تم۔ مولوی صاحب نے بھی غنیمت جانا کہ سب موقع اچھا ہے، وہ بھی ہٹ گئے۔ اب یہ وہاں کھڑا ہو گیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا جی پادری جی ایک بات بتاؤ کہ جو آپ بات کر رہے وہ پہلے مجھے بھی سناؤ۔ اس نے کہا بھئی تیرا کام نہیں ہے، تیرا کام روٹی بنانا ہے، روٹی بنا جا کے۔ کہ واہ یہ کیا بات ہوئی، جب چوک میں آپ بول رہے تقریر کر رہے تو سب کو سوال کرنے کا بھی حق ہے، سب کو سننے کا بھی حق ہے، تو مجھے بھی سننے کا حق ہے، میرا ایک سوال کا جواب دو۔ اور سوال میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی ہے؟ اب وہ کہنے لگے نامعقول آدمی، نالائق آدمی، اللہ تعالیٰ کی عمر پوچھا، بھئی اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ کہنے لگے یہ میں نہیں جانتا کہ وہ ازل ابد تک تو جانے آپ، یہ پڑھا لکھا آدمی جانے گا، میں تو جاہل آدمی ہوں، نہ میں ازل کو جانوں نہ ابد کو جانوں، مجھے تو سیدھے سیدھے یہ بتاؤ کہ اتنے سال کی عمر ہے۔ تو کہنے لگے بھائی وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کہنے لگے پھر وہی پڑھے لکھے والی بات کر رہے ہیں، میں نے آپ سے بتایا بھائی میں تو جاہل آدمی ہوں،
مجھے تو ایک فگر بتاؤ کہ اتنے سال کی عمر ہے. بھئی کوئی میرے سے پوچھے میں اپنی عمر بتا دوں گا. کہنے لگے بس تو یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی عمر جو ہے وہ کروڑوں برس ہے. کہنے لگے جی ٹھیک ہے, یہ بات طے ہو گئی کہ کروڑوں برس کی عمر ہے. کیا کروڑوں سال میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہی بیٹا پیدا ہوا؟ کہنے لگے ایک ہی بیٹا پیدا ہوا. میری عمر 55 سال ہے, میرے 4 بیٹیاں اور 6 بیٹے ہیں, 10 ہے میرے یہاں. تو تمہارے اللہ سے اچھا تو میں ہی ہوں کہ میں 55 سال کی عمر میں 10 اولاد کا باپ ہوں, اور تمہارا اللہ جو ہے وہ کروڑوں سال میں صرف ایک ہی بیٹا پیدا کر سکا. بس یہ بات ہونی تھی کہ صاحب وہاں شور بچ گیا. اب پادری کو بھاگتے بن پڑی. جب یہ بات حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر المدرسین ہیں ان تک پہنچی, تو انہوں نے کہا کہ بات نان بھائی نے, بٹیارے نے بہت پتے کی کہی تھی, لیکن کیونکہ جاہل تھا وہ تو اپنی زبان میں وہ کہہ گیا, لیکن حقیقت بیان کر گیا کہ اگر اولاد کا پیدا ہونا ہنر ہے, کمال ہے, تو پھر اللہ کے کمال کا تقاضا یہ تھا کہ اربوں خربوں لا تعداد اولادیں ہونی چاہیے تھی اس کی. اور اگر اولاد کا پیدا ہونا عیب ہے, یہ تو بشر کا تقاضا ہے, اللہ تو ان چیزوں سے بری ہے. اگر عیب ہے تو ایک کا ہونا بھی عیب ہے اور کروڑوں کا ہونا بھی عیب ہے. تو یہ کیا تھا, وہ بٹیارہ پڑھا لکھا نہیں تھا, یہ اس ادارے کا فیض تھا کہ اس ادارے کے فیض نے اس کے ذہن کے اندر ذہن کو یہ منتقل کر دی. جب آدمی بار بار سنتا رہتا ہے تو باتیں اس کے ذہن کے اندر بیٹھ جاتی ہے. اسی لیے آپ حضرات بھی وقتاً فوقتاً وقت نکال کر بل ارادہ آپ ان مدارس میں آتے رہیے, ان علماء کے پاس بیٹھیے. آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو آپ ان سے کیجئے, تو اس کا فائدہ ہوگا. اس لیے کہ اصول یہ کہ ماحول کا اور اثر پڑتا ہے, صحبت کا اثر پڑتا ہے. آپ ایک عطر کی دکان میں جائیں, آپ کچھ خریدیں نہ خریدیں, لیکن کم سے کم کپڑوں پہ خوشبو تو آئی جائے گی. بخلاف اس کے آپ ایک لوہار کی دکان میں چلے جائیں تو آپ کتنا بھی بچنے کی کوشش کریں, کہیں نہ کہیں داغ لگی جائے گا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, تو سچے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو اس کا فائدہ پہنچے گا. تو ان مدارس کا آپ کے اوپر بہت بڑا حق ہے. یہ نہیں کہ آج انہوں نے بلا لیا تو آپ آ گئے اور کل کو پھر آپ نہیں, جب بھی وقت ملے تو آپ آتے رہیے, ان کے پاس بیٹھتے رہیے, ان کے احوال معلوم کرتے رہیے. یہ کتنی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں. آپ ان خستہ عمارتوں یا بوسیدہ کپڑوں سے اندازہ مت لگائیے. علامہ اقبال کے دور کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے, ان کا نام تھا جسٹس عبدالحمید. وہ علماء کے اور مدارس کے بڑے خلاف تھے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں, ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے. تو ایک تقریب کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اسی پہ بات چل نکلی, اور وہ انہوں نے تنقید شروع کی کہ علماء تو یہ کرتے ہیں, اور جو کچھ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے. تو علامہ اقبال آئے وہاں اور ان کے پاس بیٹھے, ان کے بے تکلف بھی تھے. انہوں نے کہا کہ جسٹس صاحب, آپ ان بوریہ نشین علماء کو کچھ مت کہیے, نہ ان کے معمولی کپڑوں کو دیکھ کر آپ ان کی حیثیت کا اندازہ لگائیں. ان کی حیثیت کا اندازہ ان کے علم سے لگائیے, ان کے پہنچ سے لگائیے, اللہ کی قربت سے لگائیے کہ یہ جو کام یہ خدمت انجام دے رہے ہیں. اگر یہ نہ ہوتے, اگر یہ علماء نہ ہوتے, اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا حال کیا ہوتا. میں اسپین میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہ جہاں آج گائیڈ یہ بتاتا ہے کہ یہ اس قوم کی عظمت رفتہ کے کھنڈرات ہیں کہ جس نے 882 برس تمطراق کی حکومت کی تھی. اگر یہ علماء نہ ہوتے تو ہندوستان کے اندر بھی گائیڈ بتایا کرتا کہ یہ اس قوم کے عظمت رفتہ کے کھنڈرات ہیں کہ جس نے 1000 برس حکومت کی تھی. یہ ہمارے سروں پر ٹوپیاں, ہمارے لباس, ہمارے چہروں پر داڑھیاں, اگر نظر آ رہی ہیں تو یہ انہی حضرات کا فیض ہے.
دارالعلوم دیوبند صرف دارالعلوم دیوبند میں مقید نہیں ہے، اینٹ پتھروں کا نام دارالعلوم نہیں ہے، یہ سارے حضرات دارالعلوم دیوبند ہیں۔ آپ کی بستی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے قریب، آپ کے پڑوس میں دارالعلوم دیوبند ہے۔ تو اتنے قریب ہو اور پھر محروم رہ جائے تو اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ان مدارس کا خیال رکھنا آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فرض کے درجے کے اندر ہے۔ ہر طریقے پر دامے درمے قدم سخنے جب یہ لوگ آواز دیں تو آپ خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر آپ لبیک کہیں اور حتی المقدور ان کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر یہ مدارس نہیں ہوں گے تو سوائے تاریکی کے اور کچھ نہیں رہ جائے گا یہاں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مدارس کو، ان علماء کو اللہ تعالیٰ تا قیامت اسی طرح سے ان کی خدمات لیں اور اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ معزز سامعین، حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے انتہائی قیمتی ارشادات ہم لوگوں نے سنے۔ میں ایک بار پھر تہہ دل سے اپنی طرف سے، مدرسہ قاسم العلوم کی طرف سے، آپ تمام حضرات کی طرف سے حضرت والا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو عمر دراز عطا فرمائیں، ان کی سرپرستی ہم لوگوں کو حاصل رہے۔ اس موقع پر میں آپ تمام حضرات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حفظ قرآن، حافظ قرآن اور دین کی محبت میں آپ یہاں پر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں۔ اب دعا ہوگی، حضرت دعا فرمائیں گے، اس کے بعد مجلس کا اختتام ہوگا۔ میرے پاس پرچیاں آئی ہیں، کچھ لوگ بیمار چل رہے ہیں۔ جناب اذکار احمد صاحب جو چک حمید بکری کے رہنے والے ہیں، ان کی والدہ کی طبیعت خراب چل رہی ہے۔ محمد سرفراز جو پپرول کے رہنے والے ہیں، اسی مدرسے کے متعلم ہیں، ان کی والدہ بھی بیمار چل رہی ہیں۔ اور بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ حضرت سے ذرا درخواست کریں گے کہ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اور میں حضرت سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ باروں کا نوجوان طبقہ اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے جی توڑ محنتیں ان لوگوں نے کی ہیں، اور سخت سردی کے موسم میں انہوں نے محنتیں کی ہیں۔ وقت اگر ہوتا تو میں کچھ ان کے بارے میں بھی بتاتا، میں کسی کا نام لے کر ان کی خدمات کو کم کرنا نہیں چاہتا۔ میں حضرت دعوت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ ان تمام نوجوانوں کے لیے خاص طور سے اور ہم تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرما دیں۔ حضرت دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ اپنا رحم فرما، اے اللہ اپنا کرم فرما، اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما، اے اللہ جن لوگوں نے پرچیاں بھیجی ہیں اے اللہ ان بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ و مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جن نوجوانوں نے، جن لوگوں نے اس جلسے کو کامیاب بنانے میں، اس مدرسے کے تعاون میں جس طریقے پر بھی حصہ لیا، اے اللہ دارین میں ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو ہم میں جا چکے ہیں
ان کی مغفرت فرما، ان کے حسنات کو قبول فرما، ان کے سیئات کو معاف فرما، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ عافیت عطا فرما، اے اللہ سکون عطا فرما، اے اللہ ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت عطا فرما، اے اللہ اپنا فضل فرما دے، اے اللہ اپنا کرم فرما دے، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ بس اپنا ہی محتاج رکھ، اے اللہ اپنا ہی محتاج رکھ، اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہدایت عطا فرما، اے اللہ نور عطا فرما، اے اللہ ان مدارس کی، مساجد کی، معاہد کی، ہمارے علماء کی، ہمارے طلباء کی اور عامت المسلمین کی حفاظت فرما، ایمانوں کی حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ امن و عافیت عطا فرما، سکون قلب عطا فرما، اے اللہ اتباع رسول اللہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ جتنے حاضرین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا جو لوگ جہاں جہاں تک بھی آواز آ رہی ہے، اے اللہ ان کے دلوں کے اندر جتنی دعائیں ہیں، اے اللہ تو مقلب القلوب ہے، اے اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، اے اللہ تیرے نبی کے امتی ہیں، اے اللہ آپ کو اپنے نبی کی رحمت نبی کا واسطہ، اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ اس وقت شدید آزمائش کا شکار ہیں، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ نور عطا فرما دے، اے اللہ استقامت عطا فرما، اے اللہ حوصلہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں اتنی آزمائش ہے جتنی آپ نے ہمیں قوت عطا فرمائی، اے اللہ آپ اپنا فضل فرما دیجئے، اے اللہ اپنا نظر کرم فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو سر پہ نظر فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بخش دیجئے، اے اللہ ہمیں بخشش کر دیجئے، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما، یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔ ابھی اذان ہوگی۔